له من الأسماء ما اصطفاه الواحد الحي كذا المليك. ایک عورت نے عمرہ کیا، طواف کیا، صفا مروہ دوڑی، بال نہیں کاٹے اور پاکستان بھی چلی گئی، وہ ابھی تک احرام میں ہے، بال بھی کاٹے اور ایک بکری دم بھی ادا کرے اور دم مکے میں بھیجے، وہاں ادا نہیں ہوگی. یہ عجیب عورت ہے. اور اسی تم یعنی وہ احرام میں ہے جب تک بال نہ کاٹو، تو اسی احرام کی حالت میں میاں بیوی ملتے رہیں گے، کتنے دم پڑتے جائیں گے. اس کو کہو توبہ کرے، سب سے پہلے بال کٹوائے، پھر دم کے پیسے دے کے مکے میں دم کرائے. ایک آدمی نے طواف کیا عمرے کا، اس کے بعد 2 رکعت واجب الطواف پڑھی، صفا مروہ نہیں دوڑا، پھر ایک طواف کر لیا، کوئی حرج نہیں. ویسے کرنا نہیں چاہیے، وہی ترتیب رکھو جو سرکار نے رکھی ہے کہ پہلے طواف، اس کے بعد صفا مروہ، پھر حلق یا قصر، اس کے بعد جتنے مرضی ہے نفلی طواف کرتے رہو. کہتے ہیں جی کہ ہمارے ملک میں پاکستان میں میت کی چارپائی پہ ایک چادر ڈالتے ہیں، اس پہ لکھا ہوتا ہے آیت الکرسی اور سورتیں. یہ بالکل بدعت ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں. قرآن کا فائدہ تب ہے جب مرنے والا پڑھتا تھا، عمل کرتا تھا، تب فائدہ ہے. اوپر قرآن بھی ساتھ رکھ دو تو کیا فائدہ ہے؟ یہ سارے بدعات ہیں. نہ حضور پاک کی میت مبارک پہ ایسی لکھی ہوئی چادریں ڈالی گئیں، نہ خلفائے راشدین، نہ اہل بیت رسول. ایک میرا دوست ہے، وہ کہتا ہے کہ مولوی صاحب آپ نے بڑی داڑھی رکھی ہوئی ہے کہ داڑھی کاٹیں، وہ گناہگار ہیں، سنت رسول کا استہزاء کرتا. جمہور کا فتویٰ یہ ہے کہ داڑھی 1 مشت سے کم نہ ہو، لیکن اگر کوئی لمبی بھی رکھتا ہے تو وہ کہتے ہیں ظاہر حدیث یہی ہے کہ داڑھی بڑھاؤ اور مجھے کٹاؤ، اس لیے بڑے بڑے لوگوں نے داڑھیاں لمبی رکھی ہوئی ہیں. کوئی حرج نہیں، تم داڑھی نہ رکھو لیکن اعتراض تو نہ کرو. اعتراض کرنے سے تو نعوذ باللہ حضور کی سنت پہ اعتراض ہو. میرا بھائی جھگڑے سے بچو، اپنے لیے طواف کرو، جب طواف مکمل ہو جائے دعا کرو کہ یا اللہ اس کا ثواب فلاں کو عطا کرو. پھر کوئی جھگڑا نہیں، زندہ کو بخشے مردہ کو. سفر کی نماز جو ہے وہ 48 میل شرعی کے بعد سفر ہوتا ہے، جس کو موجودہ دور میں 78 کلومیٹر، یعنی اگر آپ ایسے سفر پہ جا رہے ہیں جس میں 78 کلومیٹر ہے یا 100 کلومیٹر ہے تو آپ مسافر ہیں، آپ نماز کا سر پڑھیں. لیکن وہ شمار شہر کی حدود سے نکلنے کے بعد ہوگا، یہ نہیں کہ ہم مکے سے نکلتے 10 کلومیٹر تو یہ ہے. یہ اونٹ کے پیشاب کا جو مسئلہ ہے نا، یاد رکھو یہ بالکل حدیث میں ہے، ٹھیک ہے. مسئلہ یہ ہے کہ کچھ لوگ آئے تھے حضور کی خدمت میں، بظاہر وہ اسلام لے آئے، کلمہ بھی پڑھا، لیکن مدینہ منورہ کی جو اور فضا اور موسم ان کو موافق نہ آیا تو ان کے پیٹ بڑھ گئے، استسقاء کی بیماری میں مبتلا. حضور نے حکم دیا کہ ان کو جہاں اونٹ ہیں صدقے کے، جہاں اونٹ کھڑے ہوئے ہیں صدقے کے، ان کو وہیں بھیج دو، یہ وہیں رہیں. اور ان کو بھی آپ نے فرمایا فَاشْرَبُوا مِنْ أَلْبَانِهَا وَأَدْوَالِهَا،
تم اونٹوں کا دودھ بھی پیا اور پیشاب بھی پیا۔ تو انہوں نے دودھ بھی پیا، پیشاب بھی پیا، اور چند دنوں کے بعد بالکل ٹھیک ہو گئے، بیماری ختم ہو گئی۔ لیکن چونکہ وہ منافق تھے نا بدبخت، قتل الرائی، انہوں نے حضور کے چرواہے کو قتل کیا، اس کی آنکھوں میں بھی خنجر مارے، اور اونٹ جتنے صدقے کے کھڑے تھے وہ بھی بھگا کے لے گئے۔ حضور پاک کو اطلاع ملی تو آپ نے حکم دیا کہ پکڑو انہیں۔ بہرحال صحابہ کی تیز رفتار اونٹوں نے ان کو پکڑ لیا اور لے آئے۔ حضور نے حکم دیا کہ ان کی بھی اسی طرح آنکھوں میں سرائیاں گرم کر کے پھیری جائیں جیسے ان نے اس غریب پہ ظلم کیا۔ اب حدیث میں یہ لفظ تو موجود ہے کہ اشربوا من البانہا و ابوالہا، کہ اونٹ کا دودھ بھی پیئیں اور پیشاب بھی۔ اس لیے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اونٹ کا پیشاب جو ہے آدمی پی سکتا ہے، پاک ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت وہ تو ضرورت تھی، بیمار تھے، مرض میں اگر کوئی پیے، جیسے آج کل اللہ نہ کرے کسی کو ہائپرٹائٹس ہے، اس کا علاج بھی یہی ہے، اونٹ کا دودھ اور اونٹ کا پیشاب۔ تو بطور دوا تو پی سکتا ہے، لیکن وہ کہتے ہیں میں پاک نہیں کہتا ہے۔ بہرحال حنابلہ کے نزدیک وہ پاک ہے، اور احناف کے نزدیک بطور علاج پی سکتے ہیں، واللہ اعلم۔ اگر ہم نے عصر کی نماز کے بعد طواف کیا ہے تو افضل یہ ہے کہ جھگڑوں سے بچے، 2 رکعت مغرب کے بعد پڑھیں۔ جب آپ مغرب کے بعد پڑھیں گے تو آپ کی کوئی حدیث مخالف نہیں ہے۔ عصر کے بعد پڑھیں گے تو ایک حدیث میں اجازت بھی ہے، لیکن دوسری میں منع بھی ہے کہ لا صلاۃ بعد العصر حتی تغرب الشمس۔ اس لیے جھگڑوں میں کیوں پڑھتے ہو؟ مغرب کے بعد پڑھو گے تو کوئی حدیث مخالف نہیں۔ میں نے 4 دن پہلے عمرہ کیا ہے، اب میں دوبارہ عمرہ کرنا چاہتا ہوں۔ اگر مشین پھرواؤں، پہلے اس طرح پھروا چکے ہو، مشین کس پہ پھرواؤ گے؟ چمڑے پہ نہیں، کوئی اللہ نے عقل نہیں دیا کہ جب بال ہی نہیں تو مشین کیا پھرواؤ؟ اس طرح پھرواؤ، بال ہوں یا نہ۔ ایک طواف میں کتنے آدمی کی نیت کریں؟ ایک کی، اور کتنے؟ سب کی جان چھڑانا چاہتے ہیں؟ دعا سب کے لیے بن۔ مسجد عائشہ سے مرد بھی عمرہ کر سکتے ہیں؟ ہاں جی کر سکتے ہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک کر سکتے ہیں، اور حنابلہ کے نزدیک بھی کر سکتے ہیں، لیکن وہ یہ کہتے ہیں ضرورت ہو تو کرو ورنہ نہ کرو۔ بہرحال اللہ سب کے بچوں کو ہدایت دے اور شیطانی وساوس سے اور حملوں سے محفوظ فرمائے۔ آیت الکرسی پڑھ کے بچوں پر دم کیا کریں۔ اسی طرح معوذتین، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس پڑھ کے اپنے ہاتھوں پہ، ان کے بدن پہ ہاتھ پھیر دیا کریں۔ اگر چھوٹے ہیں، بڑے ہیں، ان کو خود سمجھا دیں۔ دعوتی اللہ کے کتنے فرائض ہیں مجھے تو پتہ نہیں۔ جب دعوت خود فرض ہے تو پھر اس کے فرائض کتنے ہیں؟ کیا معنی کہ سوال ہے؟ بلا کو عقل کی بات ہے۔ امت رسول پر تبلیغ فرض ہے، بالکل ہر مسلمان پہ تبلیغ واجب ہے۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، اور میرے پاک نبی کا جو حکم ہے وہ بھی واجب ہے کہ بلغوا انی ولو آیۃ،
ایک آیت کا ترجمہ بھی آتا ہے تو آگے پہنچاؤ، تبلیغ کرو۔ انبیاء کرام نے اور صحابہ نے کس امر کی تبلیغ کی؟ انہوں نے توحید بھی سکھائی، عقائد بھی سکھائے، احکامات بھی سکھائے، صوم و صلات بھی سکھائے، نماز، روزہ، حج، زکات سب کی تبلیغ کی۔ اگر کوئی آدمی اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے، مشرک کا ذبیحہ حرام۔ تمام انبیاء زندہ ہیں لیکن وہ حیات برزخی ہے، حیات دنیاوی الگ ہے، برزخی الگ ہے۔ سب سے اچھی عبادت مکہ شریف میں طواف ہے اور مدینہ پاک میں درود ہے، باقی فرائض تو فرائض ہیں نا۔ پہلے کلمہ اس کو آئے گا تو نماز پڑھے گا، پہلے توحید کی دعوت دو گے نا، کلمہ پڑھاؤ گے پھر نماز سکھاؤ گے۔ سنت مؤکدہ 2 رکعت پڑھیں تو جائز ہے اور 4 رکعت پڑھیں تو جائز ہے۔ ویسے بعض علماء یہی کہتے ہیں کہ دل کی سنتیں 2 رکعت پڑھو اور رات کو 4 رکعت، چونکہ حضور جب رات کو تہجد پڑھتے تھے کان یصلی اربعن، بی بی عائشہ فرماتی ہے 4 رکعت پڑھتے تھے، فلا تسأل من حسنہن وطولہن۔ وتر کی نماز اگر اٹھنے کا یقین نہ ہو تو پھر عشاء کے بعد پڑھ لیں، اور اگر اٹھنے کا یقین بھی ہو، نیت بھی ہو، انتظام بھی ہو تو پھر تہجد والی وتر کی نماز افضل ہے۔ جو لوگ امام کے آگے کھڑے ہوں ان کی نماز نہیں ہوتی۔ اگر ایک عورت کو 2 مہینے کا حمل تھا لیکن جب وہ جدی آئی تو اس کی بلیڈنگ شروع ہو گئی، آپ دیکھیں نا کہ یہ حیض تو ہے نہیں کیونکہ آپ کو حمل تھا، معنی ہے کہ اسقاط ہو گیا، پتہ کریں کہ حمل گر گیا یا بچ گیا۔ اور جب تک خون بند نہ ہو عمرہ نہیں کر سکتی، خون بند ہو جائے تو پھر عمرہ کر سکتی۔ مجھے میری بیوی نے کہا کہ مجھے 3 لفظ بول کے طلاق دے دو، میں نے کہا 1 طلاق دیتا ہوں، 3 مہینے کے بعد آپ آزاد ہو جاؤ گی۔ اور ایک بار کہا، 2 ماہ بعد وہ کہتی ہے سلو کرو، ٹھیک ہے 1 طلاق رجوع کر سکتے ہو، سلو کر لو۔ ایک عمرے کے بعد دوسرا عمرہ کرنا ہو تو احرام کا دھونا ضروری نہیں ہے، اللہ کے بندے پاک ہے تو ٹھیک ہے، ہاں پلید ہے دھو ڈالو۔ مسجد عائشہ سے عمرہ کریں یا جرانہ سے، دونوں جائز ہیں۔ صحن میں جو صفے حرم کے ساتھ مل جائیں سب کا ثواب برابر ہے۔ ویسے تو جتنا حرم کعبے کے قریب ہوں گے اتنا زیادہ ثواب ہے۔ 1 لاکھ کا ثواب پورے مکے میں ہے، پورے حرم میں۔ عمرے والوں کو لوگ حاجی کہتے ہیں تو وہ بورڈ لگا کے پھریں گے حاجی نہ کہو، اچھی بات ہے، تفاؤل ہے کہ اللہ اس کو حاجی نصیب کرے۔ آذان سے پہلے یا بعد میں صلاۃ و سلام جو پڑھے جاتے ہیں وہ بدعت ہے۔ سنت یہ ہے کہ جب اذان ختم ہو تو آپ درود شریف پڑھیں اور اس کے بعد یہ دعا پڑھیں کہ اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسیلة والفضیلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته انك لا تخلف الميعاد رضینا باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا۔ باقی جو ہمارے ملک میں رواج ہے تو بدعت ہے۔ پلاسٹک کی یا کھجور کی ٹوپی بنی ہو نماز تو ہو جاتی ہے۔
بات کی ہے، لیکن عذر کی وجہ سے دونوں کو غسل کرنے میں دیر ہو گئی، کوئی حرج نہیں، لیکن ایسی دیر تو نہ ہو کہ نماز چلی جائے۔ میرا گھر والا مجھ سے ناراض ہے، 1 سال ہو گیا ہے گھر نہیں آتا، آپ اس کے نکاح میں ہیں، نکاح سے نہیں نکل جاتی ہے، 10 سال بھی رہا ہے، لیکن خلو کر لیں تاکہ جان چھوڑائیں، کہ یا تمہیں بسائے یا تمہیں چھوڑے۔ لوہے کا مندری پہننا حرام ہے۔ دوست کا کاروبار 2 لاکھ ہم نے دیا، نفع لیتا ہے، جو بھی نفع ہو شریک ہیں آپ لے سکتے ہیں، فکس نہ کرو کہ میں 4,000 لوں گا، اس کو گھاٹا ہو جائے تو پھر تو حرام ہو گیا۔ گھاٹا ہو شریک ہوں، نفع ہو شریک۔ اگر کوئی آدمی جنازہ جوتے کے ساتھ پڑھ لے، نماز بھی ہو جاتی ہے، جنازہ بھی ہو، جوتے پاک ہونے ضروری ہے۔ میں ٹور کا ایجنٹ ہوں، مدینے کام کے، اس کے لیے عمرہ ضروری نہیں ہے۔ میں نے طواف کا علم نہیں تھا، 7 چکروں کے بجائے 10 چکر لگائے، اللہ قبول کرے، آئندہ خیال رکھو، گنتے جاؤ۔ ایک آدمی کا نام عبد الرحمن ہے، دکان کا نام رحمان رکھے نجائز ہے۔ ابھی جو کعبہ موجودہ ہے اس کی تعمیر جو ہے وہ سب سے آخر میں عبداللہ ابن زبیر نے کی، اس کے بعد اس کی تعمیر تجدید ساری یہ سعودی حکومت بھی کرتی رہی ہے۔ زمزم کے کنویں کا دیدار کب ہوگا؟ بنا رہے ہیں، جا کے دیکھ لو۔ کعبے کا دیدار ہو گیا لیکن کنویں کا ضروری کرنا، کیا کرے آپ؟ کہتے ہیں کہ حضور نے دعا فرمائی تھی لیکن نجد کے لیے نہیں فرمائی، وہ نجد العراق ہے، یہ نجد نہیں ہے، غصہ نہ نکالو۔ میں مقروض ہوں، استغفار زیادہ پڑھو۔ آپ نے 2 رکعات مسجد قباء میں پڑھی، عمرے کا ثواب ہے، اب جس کو چاہو دے دو۔ وہاں جہاں میں رہتا ہوں بریلوی مسلک کا مولوی ہے، مجھے کسی ایسی کتاب کا نام بتائیں جو یہاں سے مل جائے۔ بھائی کتب خانے میں چل جائے، کوئی ایک کتاب ہے، سینکڑوں کتابیں، کتاب التوحید لے لو، فتح المجید لے لو، اسی طریقے سے اور بڑی کتابیں۔ اللہ ہم تمام عالم اسلام کے مسلمانوں پہ رحمت کرے۔ ہم نے صفا مروہ کے 7 چکر کے بجائے 10 لگائے، صفات ودا ہو گئی لیکن آئندہ نہ کریں۔ ایک عمرے کے ارادے سے مکہ آیا ہے، مکہ عمرہ کر لیا، اب مدینہ جب واپسی پر پھر عمرہ کرے گا مدینے سے۔ اگر حلق نہیں کرایا، قمیض پہن لی، کتنی دیر پہن لی؟ اگر آدھا گھنٹہ کوئی دم نہیں، لیکن 4-5 گھنٹے پہن لی تو دم ہے۔ اگر طواف کرتے ہوئے عمرے کا چادر سر پہ پلو آ جائے کچھ نہیں ہوتا ہے۔ دوسرے لوگوں کے جوتے استعمال نہ کریں، اپنا کریں۔
کہ پاکستان میں علماء حق کے خلاف سازشیں ہو رہی ہیں، اللہ ان کی حفاظت کریں گے، ہر دور میں ہوتی آئی ہیں۔ بہرحال آپ اللہ کے قرآن اور حضور پاک کی سنت، اجماع اور صحابہ کی رسی نہ چھوڑیں۔ باقی دنیا میں ہر قسم کے علماء ہوتے ہیں، رحمان بیکری نام نہیں رکھنا چاہیے۔ مکہ شریف سے باہر دور دور تک بغیر اتصال کے، اگر اگلی صفحے نظر آ رہی ہے نماز ہو جاتی ہے، لیکن کوشش کریں کہ صفحے متصل۔ مسجد عائشہ جانے سے عمرہ واجب نہیں ہوتا، کرنا چاہو تو ہو سکتا ہے۔ بیوی حیض سے پاک ہو گئی، غسل نہیں کیا لیکن خامد نے جماع کر دیا تو گناہ گار ہے، توبہ کرے، صدقہ خیرات کرے۔ قرآن میں حکم ہے کہ فَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّىٰ تَطْهُرْنَ، جب تک وہ پاک نہ ہو جائیں ان کے ساتھ جماع نہیں کر سکتے ہو۔ طہارت تو غسل کے بعد ہوگی۔ ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ ہر جگہ موجود ہے، اللہ علم کی معیت علم ہے، یہ نہیں کہ خود ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں۔ نماز جنازہ میں دعائیں اللہم اغفر لحینا و میتنا، کوئی یاد کرو۔ اگر کسی نے ہوٹل سے احرام باندھا، مسجد عائشہ جا کر اس نے 2 رکعت پڑھ کے نیت کی، کوئی بھی چادریں کہیں سے باندھ لو، ہوٹل سے باندھو یا کہیں سے باندھو، اصل تو نیت ہے، نیت وہاں سے کرو گے۔ ریاض سے جدے جانے کا ارادہ تھا، طائف سے آیا، احرام نہ باندھ سکا، تو بہرحال آپ کی نیت چونکہ جدہ تھی آپ پہ دم نہیں پڑی۔ اگر ایک آدمی نے عمرہ کر کے طواف صفا کر لیا اور حل کرنے کے بعد غسل نہیں کیا، وہ غسل ضروری نہیں ہے۔ والدہ سے 30 لاکھ روپے لیے تھے، ٹریلر خریدا اور اس سے گھر کے اخراجات پورے کرتا رہا، والدہ مانگتی ہے تو والدہ کہا کہ اس کو واپس کرو، یہ تھوڑا ہے کہ تم کھا جاؤ۔ عمرے میں پاؤں کے اندر جراب نہیں پہن سکتے ہو۔ مسجد نبوی میں درود جو نماز میں پڑھتے ہو، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، صرف سامنے جب کھڑے ہو۔ پاکستان سے آئے ہیں لیکن احرام ہم نے جدے سے باندھا ہے، دم پڑ گیا۔ حرم شریف کے دروازے پر جو چپل پڑے ہیں استعمال نہ کریں، اپنے استعمال کرو۔ میرے بیٹے کا نام عبداللہ، اللہ اللہ سب کی اولادوں کو اچھا بنائے۔ یہاں جو باہر لوگ کھانا دیتے ہیں سبیل میں، بہتر یہ ہے کہ اگر آپ امیر ہیں، غنی ہیں، نہ کھاؤ، غریبوں کو موقع ملے، لیکن کھا لے تو حرام نہیں ہے، کیوں؟ وہ زکوٰۃ کا نہیں ہوتا۔ تو آپ سائے فارغ، میں نے چچا کے بال کاٹے، کوئی بات نہیں۔ طواف میں وضو ٹوٹ جائے، طواف چھوڑ دیں، وضو کر کے دوبارہ کریں۔ قسطوں کے کاروبار وہ جائز ہے۔ یہ مجھے نہیں پتا، بولی والی کمیٹی میں 1 لاکھ والی کمیٹی کی بولی دے کر 80,000 میں لے لیتا ہے، یہ مجھے نہیں پتا کیا کہہ رہے ہیں، ویسے حرام ہے۔
جب 1 لاکھ کی بولی ہے پھر 80,000 میں، تاکہ ان کو نقد پیسے دکھا کے 20,000 کا دھوکہ دے رہے۔ مسجد عائشہ سے عمرہ ہو جاتا ہے، بالکل ہو جاتا ہے۔ میری 2 بیویاں ہیں، ایک کو ساتھ لایا ہوں، دوسری کا ذہنی توازن ٹھیک نہیں ہے، بیمار بھی ہے، اللہ شفا دے، لیکن کبھی اس کو بھی لے آؤ تو ذہنی توازن ٹھیک ہو جائے گا۔ اس کو چھوڑ آئے ہو تو ذہنی توازن تو اور بگڑے گا نا۔ اصل تیرا ذہنی توازن ٹھیک ہوتا تو عدل کرتے ہیں نا۔ 4 ماہ کا بچہ تھا، پیٹ میں فوت ہو گیا، ڈاکٹر نے آپریشن کر نکالا، ماں نے سفر کرنا تھا، آپریشن کے بعد صرف 5 دن رہتے تھے۔ ابھی اگر خون بند ہو گیا ہے وہ پاک، بس موٹی بات یاد رکھیں۔